الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال أيضا في موضع آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج 16 محرم کی تاریخ ہے. یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم الحرام سے اسلامی سال کا کیسے آغاز ہوا اس سلسلے میں بات آ چکی ہے. محرم الحرام کا جب بھی مہینہ آتا ہے ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس مہینے میں محرم الحرام کے تعلق سے بات ہوتی ہے. اور محرم کا ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے پر بات کرنا بھی بڑا آسان ہے، اس لیے کہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ محرم کی حقیقت کیا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے. 10 تاریخ کو ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے بیٹے کی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا. وہ بھی 10 تاریخ تھی اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے. اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو بھی وہی قربانی کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہے. یہ واقعہ بڑا المناک واقعہ ہے، ہماری تاریخ کا ایک بڑا المناک، اندوہناک، غمناک واقعہ ہے. پورا کا پورا خانوادہ محض اس دین کی اشاعت، اس دین کی حفاظت کے لیے قربان ہو گیا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس کا پس منظر وہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ اس تعلق سے بھی سنیں گے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے پس منظر میں سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملایا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سچ کا پتہ نظر نہیں آتا ہے. سچ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. جو باتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں اسے ہم بیان کیے جا رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آخر محرم الحرام کے تعلق سے جتنی باتیں سنتے ہیں کیا اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی کا سارا خانوادہ جام شہادت نوش کر چکا تھا. صرف خواتین ہیں اور امام زین العابدین جو بچے تھے، چند ماہ کے تھے. تو کربلا کے تعلق سے جو واقعات ہم اور آپ سنتے اور سناتے ہیں
ایک بھی مرد تو زندہ نہیں رہا، تو یہ روایات آئی کہاں سے؟ مد مقابل میں یزیدیوں کا لشکر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری کی ساری جو روایات بیان کی جاتی ہے، جو لوگوں کے سامنے غلط چیزوں کو پروسا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری یزیدیوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے اس پر تحقیق ہی نہیں کی اور سوچا بھی نہیں۔ اور المیت تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر سچائی بیان کی جائے تو ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے ہیں، ہم قبول بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے جھوٹ کو اس طرح پیش کیا گیا کہ ہم اس جھوٹ کو ہی سچ مان بیٹھے ہیں۔ ایک کہاوت بلکہ ایک کہانی کہہ لیجئے محرم کی حقیقت کے تعلق سے ہر سال اس مہینے میں آپ سنتے ہیں۔ ایک بھولا بھالا انسان بکری کا بچہ اپنے بغل میں دبائے لیے جا رہا تھا۔ محرم کی حقیقت سمجھیے، اس مثال اور اس کہاوت اور اس کہانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس محرم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ وہ بھولا بھالا انسان ہے، ایک بکری کا بچہ اس نے خریدا اور اپنے بغل میں دبائے لیے جا رہا تھا۔ 3 بدماش قسم کے لوگ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کسی طرح اس انسان سے بکری کے بچے کو ہتھیایا جائے، چھینا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم زبردستی کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے وہ خود بخود بکری کا بچہ چھوڑ دے اور ہم ہتھیا لیں۔ ان 3 بدماشوں نے یہ پلاننگ کی اور اس کے بعد وہ تینوں بدماش کچھ فاصلے پر راستے کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بیچارہ بھولا بھالا انسان بکری کا بچہ اپنے بغل میں دبائے لیے آ رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے اور راستے کے کنارے یہ 3 بدماش کھڑے ہیں۔ جب پہلے بدماش کے پاس سے اس بھولے بھالے انسان کا گزر ہوا تو اس بڑے تعجب اور حیرت سے کہا کہ کیا میاں جی یہ کیا لیے جا رہے ہو؟ یہ تو بکری کا بچہ نہیں، یہ تو کتے کا بچہ ہے، آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ آخر میں نے تو بکری کا بچہ خریدا تھا، یہ کتے کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا۔ جب دوسرے بدماش کے پاس سے گزرا تو اس نے اور حیرت انگیز انداز میں کہا کہ کیا میاں جی آپ کتے کے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیجئے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ بیچارہ بھولا بھالا انسان ہے، وہ آگے گزر گیا، لیکن اسے اب دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار میں نے تو بکری کا بچہ خریدا تھا، یہ کتے کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب تیسرے بدماش کے پاس سے گزرا تو وہ تو 2-3 ہاتھ کودنے لگا۔ اب بیچارے کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ بکری کا بچہ نہیں، میں نے غلطی سے کتے کا بچہ میں نے خرید لیا۔ اس نے اپنے بغل کو اٹھایا اور اس بکری کے بچے کو چھوڑا اور اس کے بعد وہاں سے چل دیا۔ یہ تینوں اوباش اس بکری کے بچے کو ہتھیا لیا، اپنے قبضے میں کر لیے۔ یہی حال ہے آج محرم الحرام کا۔ سچ اور جھوٹ کو ایسا ملایا گیا ہے، اصل اور نقل کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آخر اصل اور نقل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بے شمار جھوٹ پھیلائے گئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں جھوٹ بیان نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کروں گا، غلط روایات بالکل نہیں بیان کروں گا۔ جو میرے اور آپ کے قرآن نے جو کہا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس مہینے کے تعلق سے جو سب سے بڑا اور اہم پروپیگنڈا اور جھوٹ یہ پھیلایا گیا کہ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، غور کیجئے گا، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، اور اسی پس منظر میں اس مہینے کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، شادی بیاہ کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے،
حتیٰ کہ بہت سارے کھانے کو کھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یعنی ماتم کے اظہار کے جو بھی طریقے اپنائے جائیں وہ سارے کے سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کل ملا کر یہ نظریہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ماتم منانے کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ اب اس کے پیچھے کے لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ ہم اور آپ سمجھے۔ اس کے پیچھے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نوازع رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا ہے، یقیناً آیا ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ کہنا، شہادت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، کہاں تک صحیح ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جبکہ شہادت یہ ماتم کی چیز تو نہیں ہے، یہ سعادت کی چیز ہے۔ شہادت سے شہید کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کے تعلق سے اور شہادت کے تعلق سے قرآن کی تعلیمات سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم اور آپ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم اسے مردہ مت کہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسے مرا ہوا مت کہو۔ اور کیجئے، جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسے مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ انسان مرتا نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ مر گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ اور ماتم تو زندوں پر نہیں بلکہ مردوں پر کیا جاتا ہے۔ جب ایک شہید انسان مرا ہی نہیں تو پھر اس پر ماتم کرنے کا کیا مطلب؟ اس پر ماتم کرنے کا کیا مطلب؟ شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے، ایک سعادت کی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بار بار دعا کرتے تھے، یہ بار بار دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلی، یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں آپ سے تیرے راستے کی شہادت کا سوال کرتا ہوں، یہ بار بار دعا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ذرا غور کیجئے، اگر شہادت یہ ماتم کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کا سوال نہیں کرتے، اللہ سے اس کو طلب نہیں کرتے، اس کی دعا نہیں کرتے۔ اور امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا تو بہت مشہور ہے، وہ بار بار دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ آپ نے سنا اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے کہ مدینہ پاک کے اندر شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے،
شہادت بھی نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شہر بھی نصیب ہوا۔ تو اگر شہادت ماتم کی چیز ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی بھی شہادت کی دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ جو ماتم کرے، جو اپنے گالوں پر مارے، سینوں پر مارے، اپنے سینے کو چاک کرے، ماتم میں تو یہی سب کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب۔ اور دوسری حدیث سنیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت جسے بنیاد بنا کر اس مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے یا اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، دراصل شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ سعادت کی چیز ہے، اور یہ بلندی مقام کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے یہاں شہید کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ماتم کی اجازت ہوتی، ذرا غور کیجیے، اگر ہمیں اور آپ کو ہمارا دین یا ہمارا اسلام اگر ماتم کی اجازت دیتا تو پورا سال ہم ماتم ہی میں گزار دیتے، ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اس دین کی حفاظت اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اسلام کے جیالوں نے جتنی قربانیاں دی ہے شاید کسی اور مذہب اور دھرم کے ماننے والوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ اور کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے، کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہے، کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس مہینے، ہفتے یا دن میں اسلام کے کسی جیالے نے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے جام شہادت نوش نہ فرمایا ہو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کون نہیں جانتا ہے، جس دن ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں۔ یہ امت کے لیے بڑا سانحہ تھا، غم کا دن تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، باہمت صحابی اپنی ہمت توڑ دیتے ہیں۔ کسی کو یقین نہیں تھا، مدینے کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی، سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہم اور آپ ماتم نہیں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیتے جی، ان کی حیات اور ان کی زندگی میں ایک نہیں کئی صحابہ کرام اس دین کی حفاظت اور اس دین کی اشاعت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، جام شہادت نوش فرما دیا، لیکن اس کے بعد جب تک اللہ کے نبی دنیا میں رہے کبھی کسی شہید صحابی کی شہادت پر ماتم نہیں منایا۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منایا۔ ہم 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے، اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول کو ضرور مناتے۔ 18 ذی الحجہ ابھی آپ نے سنا، داماد نبی، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا ہے۔ 50 دنوں کا ان سوائیوں نے محاصرہ کیا تھا اور اس کنویں کا پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کنویں کو حضرت عثمان غنی نے اپنے ذاتی سرمایے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 50 دنوں کا محاصرہ کیا گیا، اور وہی مسجد جس مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذاتی سرمایے سے زمین خریدی اور مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، اس مسجد میں جانا منع ہو گیا تھا، داخلہ منع ہو گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی۔ اور وہی قرآن، جس قرآن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑے محنت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ جمع کیا تھا، اسی قرآن پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ گرا ہے۔ 50 دنوں کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بتائیے 18 ذی الحجہ کو ہم ماتم مناتے ہیں؟ کوئی بتا دے کہ ماتم مناتا ہے؟ نہیں مناتے ہیں۔ اور اسلامی سال کا جب آغاز ہو رہا ہے
محرم کی پہلی تاریخ ہے، کس کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے؟ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اور دوسرا عمر ہوتا تو اس دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہی وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر کو بناتے، حضرت عمر فاروق کو نبی بناتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کی شان تو یہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان حضرت عمر سے ڈر رہا ہے۔ ایک محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، ہم نے اس سے پہلے سنا، لیکن بتائیے ایک محرم کو ہم اور آپ ماتم مناتے ہیں؟ کوئی ماتم مناتا ہے؟ 21 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرات حسنین کے والد اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد چوتھے خلیفہ جنہیں شیر خدا اسد اللہ الغالب کا لقب ملا، جو فاتح خیبر بھی کہلائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ بتائیے کوئی اس تاریخ کو ماتم مناتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس دن اس دین کی حفاظت کے لیے اسلام کے جیالوں نے قربانیاں پیش نہ کی ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم ماتم منانے لگے تو ہمارا ایک بھی دن پورے سال میں خالی نہیں ہوگا، ہم ماتم ہی منانے میں پورا سال گزار دیں گے تو پھر ہم اور دنیاوی کام کب کریں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ شہادت یہ عظیم نعمت ہے، یہ سعادت کی چیز ہے، یہ ماتم کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ شہادت کے اوپر ماتم نہیں، بلکہ شہادت کے اوپر ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا شہید ہونے والا وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ماتم اور سوگ منانے کی جب بات آئی تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، اسلام میں یہ ماتم منانا اور سوگ منانا یہ مردوں کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، اسلام میں ماتم اور سوگ منانا مردوں کے لیے تو بہرحال بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اگر ماتم منانا اور سوگ منانا کسی صورت میں جائز ہے تو وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور وہ بھی 3 ہی صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، وہ مطلقہ ہو گئی ہے، تو جو عدت کا زمانہ ہوتا ہے، جو عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے سوگ منانا، زیب و زینت اختیار کرنا وہ چھوڑ دے، یہ پہلی صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے کہ وہ ماتم یا سوگ منائے، اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا اور خوشی منانا یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو صرف 3 دن کے لیے سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ بھی یہ جو شکل بیان کی گئی ہے یہ صرف خواتین کے لیے ہے، یاد رکھیں۔ مرد کے لیے تو بہرحال کسی بھی صورت میں سوگ منانا یا ماتم منانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے اگر مرد ہی پر سوگ منانا یا ماتم منانا ہو جاوے تو مرد کمائے گا کیا؟ الغرض یہ مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ اس کا جتنا احترام کرے کم ہے۔ اس مہینے کے اندر اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا حکم دیا گیا ہے۔ بقیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ باقی رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔